السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت بہترین بیان جو ہے لے کر آیا ہوں. اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا. اس بیان کے اندر انہوں نے بتایا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس کو آپ دھیان توجہ کے ساتھ سنیں اور جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر عمل میں لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا. چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے. لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے یہ بجھنے والا نہیں. بولو یہ بجھنے والا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی. آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں. تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد، سب اپنا سامان. معلوم ہے نا پہلے تو جماعت والے جاتے تھے تو چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کر جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے. آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے. بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے گا. ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے. اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد. بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا. ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے. ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی، کاریہ کرا، لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا. کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ وہ ان کی زبان تھی. تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے. جب ہم نام سنتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی، ہمارا دماغ تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے. نا دبلے پتلے سے تھے. تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس. تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت. مولانا الیاس نے منع کیا. دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے، کھا لیں گے. ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی. ہاں میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ. اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت. ساتھیوں کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے. تعلیم میں بیٹھ گئے بھائی، تعلیم میں بیٹھ گئے. اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے. تعلیم میں بیٹھتے نا وہاں بھی موبائل سے کھیلتے. آن لائن بیچارہ وہ مولانا سبق پڑھاتا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے. ایسا حال ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. خیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور شخص آیا. وہ اتنا موٹا نہیں تھا. آیا کہا مولانا وہ آپ کو مغرب بعد دعوت دی نا؟ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء بعد. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، مغرب بعد والی کینسل اور عشاء. اور کہا میں سگا بھائی ہوں ان کا، وہ مغرب بعد غلط بول کے گئے. کب دعوت ہے؟ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد دعوت. بھائی اللہ کے ولی کا عشاء. اب مغرب کے بعد مولانا مغرب کی فرض ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے. اور مولانا الیاس کا بیان کیسا ہوگا سوچو. سبحان اللہ. ہماری طرح چیختے چلاتے نہیں ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں میرے بیان میں اور ان کے بیان میں فرق یہ تھا، ہماری زبان قال ہے، ان کی زبان حال تھی. ہم لسان قال سے بولتے، وہ لسان حال سے بولتے. ہم بصارت سے دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھا کرتے تھے. اب مولانا الیاس کا بیان اور مجمع نے رونا شروع کیا. پھر وہ تشکیل ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز کھڑی ہوئی. اب عشاء کی نماز کے بعد تو دعوت میں جانے کا. مولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو چلو بھائی عشاء کے بعد اپنے کو دعوت میں جانا، چلو دعوت میں چلے. اب دعوت میں گئے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، کون موٹا ہٹا کٹا، وہ کھڑا کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اللہ رسول کی محنت کرنے آتے ہیں؟ اور پھر اس نے سیدھے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی. اور مولانا کو 3 مرتبہ اتنا زور کا دھکا مارا، مولانا گر گئے. کہا ہم نے مغرب بعد بلایا تھا، ہماری عورتیں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، سالن گرم کر رہی، چاول گرم ہو رہا ہے، اور آپ لمبی لمبی بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو. آپ عشاء کے بعد آتے ہو. میں نے آپ کو کہا تھا مغرب کے بعد، اور آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مغرب بعد، پھر آپ اس طریقے سے کرتے ہو. پھر کیا کیا اس نے؟ دسترخوان تو لگوایا، سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور مولانا کو کہا بیٹھ جاؤ، بھکاری کی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے گالی دیتا اور بار بار آپ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے یوں. لیکن مولانا چپ چاپ کھاتے رہے. اچھا وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو چینج کیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. مولانا کھاتے رہے، روتے رہے. کیا کھاتے بھائی، ایسے میں آدمی کیا کھائے گا، کیا کھانا ہوگا، کیا کھانا ہوگا. خیر ساتھیوں نے بھی کھایا، مولانا بھی روتے رہے. جب ہو گئی دعوت، جب جانے لگے تو اس نے پھر دھکا مارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گرتے گرتے بچے، اس سے معافی مانگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے چلے. اور مسجد میں آ کر جو زار و قطار سجدے میں گئے، اور مولانا الیاس جو روئے ہیں، سارے ساتھی روئے ہیں. جب سب کا رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا مولانا آپ نے وہاں کہا کیوں نہیں کہ تم نے مغرب بعد دعوت دی تھی؟ وہ تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے عشاء کے بعد دعوت دی. مولانا نے جواب دیا اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی.
پھر ان کے گھر میں جو ماں ہے وہ یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی، اور یہ جھگڑا کتنے دنوں تک چلتا. ارے میں نے گالیاں کھا لی، مانگ لیا، ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا، ایک پورے خاندان کو تو میں نے جھگڑے سے بچا لیا، اللہ تو میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے پیارو، ہم کو دعوت و تبلیغ نے یہ سکھایا ہے کہ جھگڑے نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، ایک بن کر یہ کام کرنا ہے. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم ہم کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی.